اگر آپ نے غور کیا ہے تو آج بھی بچے پوچھتے ہیں اپنے ماں باپ سے، رافضیوں کی بات کر رہے ہیں، کہ یہ سفید داڑھیوں والے یہ بڑے بڑے مولوی ہمیں کیوں کہتے ہیں کہ تم کافر؟ باپ سے جواب نہیں ہوتا۔ اب ایک بہت بڑے صحافی کے پاس میں گیا کسی کام کی غرض سے، کالج کا اسٹوڈنٹ تھا بچہ، اس نے پوچھا، میرے سامنے پوچھا، میں نے پیار میں، اس کو پتا تھا صحافی کو کہ یہ کیا ہے۔ اچھا میں نہیں ڈرتا بھی، جب تمہارے پاس دلائل ہے تو گھبراہٹ کس بات کی؟ یہ جو تمہارا جو ہے نا نظریہ کہ یہ فلاں جو آدمی بیٹھا تم اٹھ جاؤ، ہم کیوں اٹھے؟ اس کو اٹھانا ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ تم میں کیا قابلیت اور صلاحیت ہے؟ سرکاری ادارہ ہو یا دوسری جگہ ہو، انہوں نے تو بلانا ہے، تم کیوں اٹھتے ہو؟ اٹھانا اس کو ہے۔ ہم نے رافضیت سے ملک کے چپے چپے کو پاک کرنا ہے، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ تو میں نے کہا بیٹا یہ بھی پوچھ لو کہ اگر محرم الحرام میں ماتم گھر میں کر لیا جائے تو روڈ پر جو ماتم ہوتا ہے اس سے کم ثواب ملے گا جو گھر کیا جائے؟ انہوں کو کوئی بات نہیں، بچہ کہنے کوئی بات نہیں، باری کی کیا ضرورت ہے، رپٹ روپٹ ڈال گھر کر۔ میں نے کہا دے بھی جواب جعفری، اب چپ۔ میں نے کہا بیٹا بات آپ کی ٹھیک ہے مگر یہ مانیں گے نہیں۔ قرآن نے کہا رحماء بینہم، صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام میں پیار اور محبت کا رشتہ تھا، ویسے بھی رشتہ داریاں تھی، اور تم یہ باتیں کر رہے۔ مولانا اعظم طارق صاحب نے، شہید رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے ایک بات کی تھی کہ رافضیوں، شیعوں، تم باز آ جاؤ، ورنہ ایک وقت آئے گا کہ تمہارے بچے تمہیں کافر کہیں گے۔ اور وہ وقت ہم نے دیکھا ہے، سنا۔ بچہ کہہ رہا ہے اپنے باپ کو کہ کیا بیماری ہو گئی ہے کہ تمہیں کافر کافر کہتے ہیں اور تم بات نہیں کرتے؟ اچھا یہ جنگوی صاحب کو شہید ہوئے بھی تقریباً 31 سال کے ہونے والے ہیں، تو انہوں نے جو چیلنج دیا تھا وہ چیلنج برقرار ہے، ان کے ورثاء موجود ہیں، ان کی جماعت موجود ہے، اگر کسی کو اعتراض ہے تو عدالت میں آئے، عدالت میں چیلنج کرے کہ یہ لوگ اس وجہ سے ہمیں کافر کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں، ان کو روکا جائے۔ دلائل کی دنیا ہے۔ تو یہ آنکھوں سے ہم دیکھ چکے ہیں، یہ خلوص ہے ان لوگوں کا جنہوں نے اس مقصد کے لیے قربانیاں کی۔ اصل بات قربانی کی ہے، اللہ بے نیاز ہے، پتہ نہیں کس کی قربانی قبول کر لے۔